شریعت پر اعتراض کیسے ہے؟ تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نکلنا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے تو صورتحال دونوں قسم کی پیش آ سکتی ہے، کامیابی کے ساتھ لوٹ بھی سکتے ہیں، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے راستے میں جامع شہادت پینا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانتے ہیں تو اب شریعت تو کہتے ہیں نکلنا، یہ کیا کہیں گے؟ نہیں نکلنا۔ تو شریعت کے مقابلے میں یہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، گویا کہ شریعت نے نکلنے کو جو کہا ہے نا اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ نکلنا کیا تھا؟ غلط تھا۔ تو یہ شریعت پر ان کا اعتراض ہوگا۔ تقدیر پر اعتراض کیا ہے؟ تو تقدیر پر اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر ساری چیزیں ہوتی ہیں، مرنا اور جینا یہ جو فیصلہ ہے نا اللہ کا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے جس طرح مرنا مقدر کر دیا ہے اس کو اسی طرح مرنا ہے۔ نکلنے کے ساتھ مرنا لکھا ہو تو نکلنے کے ساتھ موت آئے گی، اور گھر میں بیٹھے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دی ہے تو گھر میں بیٹھنے کے باوجود موت اپنے شکنجے میں انسان کو دبوچ لے گی۔ علم الانسان ما لم يعلم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان ہے باب ما جاء فی اللو، یعنی لو کہنے کے سلسلے میں شریعت میں کیا احکام ہے۔ لو عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے اگر۔ تو اگر کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کچھ مواقع تو وہ ہیں جہاں لو کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور کچھ مواقع وہ ہیں جہاں لو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کہاں نہیں کرنا ہے؟ تو جو صورت ممنوع ہے ان میں سے پہلی صورت ہے کہ لو کا استعمال ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں شریعت پر اعتراض سامنے آتا ہو، پہلی صورت۔ دوسری صورت ہے تقدیر پر اعتراض ہو، اگر کہیں تو یا تو شریعت پر اعتراض ہو یا تقدیر پر۔ یہ دو صورتیں ممانعت کی ہیں، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو مقامات کی آیتیں نقل کی ہیں، ایک کی صورت آل عمران کی۔ تو ان دونوں آیتوں کا تعلق انہی دونوں حالتوں سے۔ پہلی آیت اس سلسلے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو قتل نہیں کیے جاتے۔ اور اسی سورہ میں کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہر معاملے میں جہاد کے ہم کو کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ تو یہ دونوں آیات غزوہ احد سے متعلق ہے۔ غزوہ احد میں
مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا اللہ کی مشیت سے۔ منافقین نے شرکت نہیں کی تھی، مخالفت کی۔ راستے سے 300 منافقین لوٹ آئے مقام شوط سے۔ تو ان کے لوٹنے کے بعد اب یہ حادثہ پیش آ گیا اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے کہ 70 مسلمان شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ تو جو لوگ شہید ہوئے اس غزوے میں، ان کے سلسلے میں منافقین کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے کہ اگر ہماری بات انہوں نے مانی ہوتی نا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، یعنی قتل نہیں ہوتے تھے، شہید نہیں ہوتے۔ اور دوسرے لفظوں میں اسی کو کہا کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا، یعنی ہمارا بس چلتا، ہماری بات مانی جاتی، تو ہم یہاں قتل نہیں کی جاتے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے ان کی طرف سے، یہ شریعت پر بھی اعتراض ہے اور تقدیر پر بھی اعتراض ہے۔ شریعت پر اعتراض کیسے ہے؟ تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نکلنا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے تو صورتحال دونوں قسم کی پیش آ سکتی ہے، کامیابی کے ساتھ لوٹ بھی سکتے ہیں، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے راستے میں جامع شہادت پینا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے کہ اگر ہماری بات مانتے تو اب شریعت تو کہتے نکلنا، یہ کیا کہیں گے؟ نہیں نکلنا۔ تو شریعت کے مقابلے میں یہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، گویا کہ شریعت نے نکلنے کو جو کہا ہے نا اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نکلنا کیا تھا؟ غلط تھا۔ تو یہ شریعت پر ان کا اعتراض ہو گیا۔ تقدیر پر اعتراض کیا ہے؟ تو تقدیر پر اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر ساری چیزیں ہوتی ہیں، مرنا اور جینا یہ جو فیصلہ ہے نا اللہ کا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے جس طرح مرنا مقدر کر دیا ہے اس کو اسی طرح مرنا ہے۔ نکلنے کے ساتھ مرنا لکھا ہو تو نکلنے کے ساتھ موت آئے گی، اور گھر میں بیٹھے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دی ہے تو گھر میں بیٹھنے کے باوجود موت اپنے شکنجے میں انسان کو دبوچ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو آ کر پکڑے گی، گرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کیوں نہ کر لو، تو موت تو آئے گی۔ تو یہ تقدیر پر اعتراض کرنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم اگر ایسا ہوتا تو نہیں ہوتا تھا۔ تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کیسے بدلے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو اور کہا کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے اللہ نے قتل ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے وہ اپنے قتل ہونے کی جگہ پر نکل ہی جاتے تھے، کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ جہاد کے لیے نکلنا ہی سبب ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی طور پر نکلنا ہی ہوتا اور وہاں پہنچنا ہوتا جہاں اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دی ہے۔ تو یہاں شریعت پر اعتراض ہے اور تقدیر پر اعتراض ہے۔ یہ دو مواقع ایسے ہیں کہ جہاں لو کا استعمال کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایسے موقعوں پر لو کا استعمال کرنا یہ مومنانہ شیوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کن کا شیوہ ہوگا یہ؟ تو کفار کا ہو سکتا ہے، اور کفار کے بھائی منافقین کا ہو سکتا ہے، اہل ایمان کا شیوہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی لو کا استعمال کرے ندامت اور حسرت کے اظہار کے طور پر، پچھتاوے کے طور پر، اگر میں نے یہ نہیں کیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، میں آج نہیں جاتا تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، میں نے فلاں بات منہ سے نہیں نکالی ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ندامت اور حسرت کے اظہار کے موقع پر بھی لو کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ تو یہ جو حسرت اور ندامت کے موقع پر لو کا استعمال کرنا ہے نا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لو شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو شیطان کے عمل کے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ بات ہمارے سامنے آئے گی، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے بیٹھیں گے نا تو اس سے انسان کے اندر پستی، بزدلی، کمزوری آئے گی، اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا اور ہمت نہیں کرے گا کہ پھر کرنا چاہیے۔ اگر کے چکر میں الجھا رہے گا، آگے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پیچھے کے چکر میں الجھنا نہیں ہے، آگے کے بارے میں سوچنا کہ آگے کس طرح بھلائی کا حصول ممکن ہے۔ تو جس طرح بھلائی کا حصول ممکن ہے اس طریقے کو اختیار کرنا ہے اور آگے بڑھنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اس طور پر کہ بس جو ہو گیا ہے اب اس کو لے کر بیٹھے کہ ایسا کیا ہوتا تو ایسا، ایسا کیا ہوتا تو ایسا۔ تو سوچتے رہیے، سوچنے سے کچھ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت ہے کہ لو کا استعمال معاصی یعنی گناہوں پر استدلال کے لیے کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گناہوں کے کرنے کے سلسلے میں دلیل کے طور پر کوئی بات کہہ رہے اور وہاں لو کا استعمال کر رہے، جیسے تو کفار کہتے تھے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ کس کے لیے استدلال ہے لو سے؟ لو کا استدلال کہاں کر رہے؟ شرک کے لیے، معاصی پر استدلال کرتے ہوئے، دلیل پکڑتے ہوئے کس کا استعمال کر رہے؟ لو۔ اسی طرح کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہ، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، رحمان چاہ رہا اس لیے ہم عبادت کر رہے۔ تو یہ معاصی پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ معاصی پر تقدیر کو حوالہ بنائے، معاصی پر، گناہوں پر تقدیر کو حوالہ عیوب کے کاموں پر نہیں بنانا ہے، بلکہ مصائب پر بنانا ہے۔ اس پر مصائب، مصیبت پر تقدیر کو بہانہ بنانا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا اس لیے ایسا ہوا ہے، اللہ نے اگر نہیں لکھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو مصیبت کے سلسلے میں ٹھیک ہے، لیکن معصیت کے سلسلے میں صحیح نہیں ہے کہ تقدیر کو بہانہ بنایا جائے، اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے کر لیا، چوری ہے نا وغیرہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھی صورت ہو گئی۔ 5ویں صورت یہ لکھی ہے علماء نے کہ لو کا استعمال ایسی چیزوں کے سلسلے میں یا ایسے موقع پر کیا جائے کہ جس میں تقدیر یا شریعت کے سلسلے میں بے پرواہی کا معاملہ ہو۔ یعنی یہ سمجھ میں آئے کہ سامنے والا جو لو کا استعمال کر رہا نا وہ تقدیر کو کچھ سمجھ نہیں رہا، اس کے نزدیک تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے پرواہ سمجھ، یعنی ایسا دکھ رہا کہ تقدیر کوئی چیز ہے نہیں، ایسا اس کو سمجھ میں، اس کے الفاظ سے ایسا سمجھ میں آ رہا، یا شریعت کوئی چیز نہیں ہے یہ سمجھ میں آ رہا۔ تو اس موقع پر بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اب کس موقع پر درست ہے؟ پھر ممنوع کی ہونے کی 5 صورتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ جائز کن صورتوں میں؟ تو ایک ہی ہے یا 2 کہہ لیجئے۔ تو خیر کی تمنا کرنے کے موقع پر، خیر کا کام کرنا، اس کے لیے تمنا کا اظہار کر رہا ہے نا، تو اس موقع پر لو کہہ سکتے ہیں، مثال آ رہی ہے۔ اسی طرح تعلیم دینے کے موقع پر کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا تھا، تعلیم دینا مقصود ہے، سکھلانا مقصود ہے، خیر کی طرف رہنمائی کرنا مقصود ہے، تو اس موقع پر لو کا استعمال کریں گے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدیہ، کہ اگر مجھ پر جو بات بعد میں واضح ہوئی ہے نا، اگر پہلے واضح ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہیں لاتا تھا۔ کب کہہ رہے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کریں گے، یعنی حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے مجھے بات وہ سمجھ میں آ جاتی جو اب سمجھ میں آ رہی ہے تو میں جانور نہیں لاتا، کیا کرتا پھر؟ تو میں حج تمتع کرتا۔ کیا کرتا؟ حج تمتع۔ تو یہاں تعلیم مقصود ہے اور خیر کی تمنا مقصود ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لو کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے پہلے آئی ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لولا ان قومک حدیث احدہم بجاہلیہ، اگر ایسی بات نہیں ہوتی کہ تمہاری قوم کے لوگ زمانے جاہلیت سے قریب کے ہوتے ہیں، یعنی نئے نئے مسلمان ہوتے، تو میں کیا کرتا، خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر کر دیتا۔ تو یہاں بھی لو کا استعمال کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ تو خیر کی تمنا ہے اور تعلیم مقصود ہے، تعلیم ہے نا، خیر کی تمنا، اچھا کام یہ کرتا تھا اگر یہ بات نہیں ہوتی تو یہ دو مواقع ہیں کہ جب کر سکتے ہیں۔ اب جو آیات نقل کی گئی ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ وضاحت تو ہو گئی ہے۔ پہلی آیت ہے لو کان لنا من الامر شیء ما قدرنا ہونا، اگر معاملہ میں ہم کو اختیار ہوتا نا تو ہم یہاں قتل نہیں کی جاتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مسلمانوں کو شہادت ملی ہے اور شہید کیے گئے ہیں، کہا کہ ہمارا چلتا بس تو ہم نہیں نکلتے، اور نہیں نکلتے تو کیا ہوتا؟ قتل نہیں کی جاتے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں نکلتے تو کیا، اگر اللہ نے قتل لکھ دیا تو پھر نکلنا ہی پڑتا تھا۔ آج نہیں نکلتے نا، اس وجہ سے نہیں نکلتے، لیکن کسی وجہ سے نکلنا ہی پڑتا تھا۔ دوسری آیت ہے کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، بھائی مطلب تو اسلامی بھائی نہیں، اس لیے کہ یہ بھائی تو ہے نہیں اسلامی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، انصار کے لوگ تھے نا سب، منافقین بھی اور اہل ایمان بھی جو بہت سارے شہید ہوئے تھے۔ تو اپنے بھائیوں سے مطلب خونی بھائیوں سے کیا کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات یہ مان لیتے نا نہیں نکلتے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا مشورہ کیا تھا؟ تھوڑی سی بات کہی تھے، اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہیں اور مدینے میں رہ کر ہی کافروں کا مقابلہ کریں، باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نوجوان صحابہ نے جوش اور جذبے کا اظہار کیا، بدر میں کامیابی ملی تھی، وہ بات ذہن میں تھی، تو سوچا کہ ذرا باہر جا کر فتح اور کامیابی اور نصرت اور مدد کا مزہ لیں گے۔ تو جوش اور جذبے کا اظہار کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک طرح سے اس بات پر مجبور کر دیا کہ آپ باہر ہی نکلیں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اس کی رائے کیا تھی؟ اور بہت سارے دوسرے صحابہ بھی تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہیں گے اور مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ تو صحابہ تو کسی مصلحت کی بنیاد پر بات کر رہے ہوں گے، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کا مسئلہ یہ تھا کہ شرکت کرنا نہیں چاہتا تھا، منافق تھا نا۔ یہاں رہتے ہوئے سانپ کو مارو اور لاٹھی بچاؤ کا معاملہ ہو جاتا تھا۔ اب یہاں لڑ رہا کون، کون نہیں لڑ رہا، کون مورچے پر ہے، کون مورچے پر نہیں ہے، اتنا آسان نہیں تھا معاملہ شہر میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا۔ تو اس طرح جان بچانے کے لیے اس طرح کی رائے دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو اس نے کہا کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی ہے، یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں جائیں گے؟ اس لیے کیا کیا اس نے 300 اپنے ساتھیوں کو واپس کر لیا، اور مقام شوط سے یہ سارے کے سارے لوٹ آئے۔ تو اب جو صحابہ گئے ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، معلوم ہے کیا حادثہ ہے۔ تو ان کے سلسلے میں اب یہ باتیں کر رہے کہ ہماری بات مانی ہوتی نا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ شریعت پر اور تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ نے جو لکھ دیا وہ تو ہونا ہی تھا۔ کہا کہ مت نکلو، گھر ہی میں رہو نا، اور پھر دیکھو کہ مرتے ہو یا نہیں مرتے ہو، بس اپنے آپ سے موت کو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو اپنے آپ سے موت کو دور کر دو۔ گھر میں رہنا بیٹھ کے اگر موت نہیں آنے کا سبب ہے نا تو پھر تم کبھی نہیں مرو گے، پھر ثابت کر دو اس کو۔ تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، موت لکھی ہے وہ تو آ کر رہے گی۔ تو پھر اس طرح کی بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کی بات کرنے کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہو۔ اب ایک حدیث ہے جو مشہور ہے، اور اس حدیث سے کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوں گی، اور وہ باتیں ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، قوی اور طاقتور مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ تو کمزور اور طاقتور کون؟ تو جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور اور کمزوری کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اصل طاقت اور کمزوری کیا ہے؟ تو ایمان کی طاقت اور ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ایمان کے اعتبار سے جو مضبوط ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اس شخص کے مقابلے جو ایمان کے اعتبار سے کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اور یہ بھی مفہوم لیا علماء نے کہ جسمانی اعتبار سے مضبوط، تو جسمانی اعتبار سے مضبوط رہیں گے تو کیا ہوگا؟ امور خیر کی انجام دہی کے سلسلے میں آسانی ہوگی، جہاں تقاضے ہوں گے قوت کے مظاہرے کے، وہاں قوت کا استعمال
ہو سکے گا، دین کا دفاع ہو سکے گا، ہے نا، وغیرہ. تو اس اعتبار سے پسندیدہ ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی حرص کرو، اس کی حرص کرو. پھر کہا واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز او تعجز، عاجزی اختیار نہیں کرو، عاجزی اختیار نہیں کرو. تو اب اس حدیث میں دیکھیے پہلے 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے بطور رہنمائی. 3 باتیں یاد کر لینے کی ہیں. پہلی بات کیا کی ہے؟ حرص کرو. کیا کرنا؟ حرص. حرص کس کو کہتے ہیں؟ تو حرص کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدل الاسباب الجائزہ الممکنہ، ممکن اسباب جو جائز ہو ان کو استعمال میں لانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جائز ممکن آدمی کی طاقت میں ہونا چاہیے، اور شرعی اعتبار سے کیا ہونا؟ جائز ہونا. تو جو شرعی اعتبار سے جائز اسباب ہے اور انسان کی طاقت میں ہے، آدمی کیا کرے؟ ان کو استعمال میں لائے، کوشش کرے اسباب کو بروئے کار لا کر. حرص کرنے کا مطلب یہ ہے، حرص کرو، یعنی جو اسباب تمہارے پاس ہیں جائز، ان اسباب کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات کیا ہے؟ کہا کہ علی ما ینفعک، ایسی چیز کے لیے استعمال کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو. تو آدمی کے اندر شوق اور رغبت ہو، رغبت کو استعمال کرنے کا جذبہ بھی ہو، استعمال کرے بھی، لیکن کہاں کرے؟ تو طاقت ہے، جذبہ ہے، حرص ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن پتہ چلا کہ ایسی جگہ استعمال کر لیا جو اس کے لیے کیا ہے؟ نفع بخش نہیں ہے، نقصان دہ. ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو کبھی شرعی اعتبار سے مخالف چیز ہے، شریعت کے جو حرام ہے بالکل، وہاں آدمی طاقت کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے. اور کبھی بات تو دکھتی ہے کہ شریعت ہی کی ہے، لیکن شرعی تقاضے جو ہے نا وہ پورے کے پورے نہیں سامنے ہوتے. جیسے اللہ کے راستے میں، سمجھ رہے، اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں کرنے کا موقع ہوگا نا، سارے اسباب دیکھیں گے نا، وغیرہ سب دیکھنے کے بعد آگے بڑھیں گے. ویسے ہی آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر گئے، کون لے گیا، کدھر دفن کر دیے گئے، کس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے؟ تو نفع بخش جو چیز ہے اس کی خواہش کرنی ہے. دوسری چیز نفع کہاں؟ دین کے سلسلے میں نفع ہو یا دنیا کے سلسلے میں نفع بخش. دنیا کے اعتبار سے نفع بخش ہے، خواہش کرو، اسباب اختیار کرو، جو طاقت ہے نا اس کو بروئے کار لاؤ. دین کے سلسلے میں فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، اختیار کرو اس کو. اور اسباب اختیار کر لیا، آگے بڑھ گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا کام ہے جو بڑا ہے. کیا ہے وہ؟ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم کرنے کے لیے تل گئے. لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ساری طاقت منٹ نہیں سیکنڈوں میں ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گی. ہے کہ نہیں بات؟ یہ ہمارا یقین ہے کہ نہیں اس پہ؟ سارا اختیار کس کا چلتا ہے؟ وما تشاءون الا یشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا چاہنا. تو اس لیے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. ٹھیک ہے، آپ حرص کیجئے، نفع بخش چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی طلب کیجئے کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تیری مدد کی ضرورت ہے، تو اپنی مدد سے مجھے سرفراز فرما، اپنی مدد سے نواز، مجھے توفیق دے، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے کہ میں یہ کام کر سکوں، وغیرہ. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. یہ 3 کام کریں. 3 کام جب جمع ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ جو کام کرنے جا رہے ہیں نا اس میں، اس کے حصول میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ وہ چیز حاصل ہو جائے گی. پہلی چیز کیا؟ حرص ہونی چاہیے، نفع بخش چیز سامنے ہو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی کہا کہ ولا تعجز، عاجزی اختیار نہیں کرنا. تو یہ جو ولا تعجز ہے نا، یہ پچھلی 3 باتوں کی تکمیل کے لیے. کیا مطلب ہے؟
تو ایک عجز تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ صلاحیت نہیں، کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک پیروں سے معذور آدمی ہے، معذور ہے، مسجد جاتا ہوں یا فلاں جگہ جاتا ہوں. اب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی جاتا نا، میں بھی کہاں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، آنسو بہاتے تھے کبھی وغیرہ. تو یہ عجز ہے کہ اسباب ہی نہیں آدمی کے پاس، ہے نا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے پاس اسباب تو ہیں، عاجز نہیں ہے وہ، لیکن عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں چیزیں مضر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. عجز مطلب صلاحیت ہی نہیں ہے، اور کسل کا مطلب صلاحیت تو ہے لیکن جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، کرنے کی صورت نہیں پیدا ہو رہی، وہ آگے بڑھنے کا ملکہ نہیں ہے اپنے اندر. صلاحیت ہے لیکن جذبہ پیدا ہو رہی ہے، اسی آ رہی، غالب آ جا رہی ہے. کیا ہے؟ دیکھیں گے ابھی بہت ٹائم ہے، کل کر لیں گے، اتنی جلدی کیا ہے وغیرہ. تو یہ سو کیا کہتے ہیں؟ کسل کہتے ہیں. یہاں جو عجز ہے نا وہ پہلے معنی میں نہیں ہے بلکہ دوسرے معنی میں، یعنی کسل کے معنی میں. کیا مطلب؟ سارے اسباب اختیار کرو، عاجزی مت اختیار کرو. عاجزی مطلب سست بن کے مت بیٹھو، کرنا ہے. تو مومن کی زندگی کرنے والی ہونی چاہیے، کچھ کرتے رہنا چاہیے. خالی بیٹھنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص پر غصہ آتا ہے. کیسے شخص پر؟ جو خالی رہتا ہے، نہ دین کا کوئی کام کرتا ہے نہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، نقصان بھی نہیں کر رہا، خالی ہے نا. خالی رہنا بھی پسند نہیں مجھے. جو وقت ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں لگانا ہے. کہاں لگانا؟ نفع بخش چیز میں. تو دینی اعتبار سے نفع بخش ہو یا دنیاوی اعتبار سے نفع بخش ہو. کہا کہ عجز اختیار نہیں کرنا، کر رہا کچھ صلاحیت. اس کی کتنی ضرورت ہے سماج اور معاشرے میں. نوجوانوں کی جو حالت ہے نا اس کو دیکھ کر اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کریں گے تو بڑا ہی کریں گے، ہے نا. اور کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، بڑا سوچنا چاہیے، لیکن جو وہ کیا ہے، موجود جو اسباب ہے نا اس وقت آپ کے پاس، جو ممکنہ اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے نا. جو کر سکتے ہیں وہ کرو، بیٹھ کے نہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا. کہیں کوئی روشنی دکھ ہی نہیں رہی ہے. روشنی دکھتی کہاں ہے؟ روشنی پیدا کی جاتی ہے، راستے نکالے جاتے ہیں ممکنہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے. یہ حدیث ہم کو تعلیم دے رہی ہے. اللہ سے مدد طلب کرو، آگے بڑھو. ٹھیک ہے، یہ ہوگی بات. اب اصل جو بات ہے وہ کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ کہا کہ وہ ان اصابک شیء، اگر کوئی چیز تم کو پہنچ جائے، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، تو فلا تقل، یہ مت کہو کہ لو انی فعلت لکان کذا وکذا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا اور ایسا ہوتا، ایسا اور ایسا ہوتا. کیوں؟ کہا کہ ولیکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا کیا، اس کی مرضی، اس کا فیصلہ، اس کی مشیت. فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. اب یہ شیطان کا دروازہ کیا ہے؟ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ شیطان آدمی کو بیکاری میں لگا دیتا ہے، اگر میں لگا رہتا ہے نا. تو یہ اگر میں لگنا بیوقوفی ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ بیوقوفی کرے. ٹھیک ہے. اور اس میں دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کو غم میں مبتلا کرتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اہل ایمان کو بطور خاص غم میں مبتلا کرنا. اللہ ہم کو غم میں دیکھنا نہیں چاہتا، ہم کو صحیح حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. کہا اللہ نے کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. یہ کانافوسی ہوتی ہے نا منافقین کی طرف سے، دیکھتے تھے مسلمانوں کو تو ایسا کر باتیں کرنے لگتے. کس لیے؟ تاکہ مسلمان جو گزر رہا ہے وہ سوچنے لگ جائے کچھ ہمارے خلاف تو نہیں چل رہا، پریشانی.
تو کہا کہ جو کانافوسی ہو رہی ہے شیطان کی طرف سے ہے. کس لیے یہ؟ تاکہ اہل ایمان غم میں پڑ جائیں. تو شیطان یہ چاہتا کہ غم میں پڑے اہل ایمان. تو شیطان کے دروازے کا کھولنے کا مطلب، شیطان کے عمل کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غم میں مبتلا کرنے کا موقع دے دیں گے. تو اس لیے کیا کہنا؟ قدر اللہ وما شاء فعل. جب کہہ دیے کہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ اطمینان حاصل ہو گیا، سکون مل گیا. اب سوچنا کیا ہے، اللہ نے جب فیصلہ کر دیا تو ہو گیا، اب پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ بلکہ آگے علماء نے یہ لکھا ہے کہ غیر ممکن ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کو پاتے ہوئے کہ اللہ کا فیصلہ ہے میں راضی ہوں، جو بھی میرے سلسلے میں اللہ فیصلہ کرے گا میں اس سے راضی پر رضا ہوں، تو رضا کی بلندی پر فائز ہو جائے، ہے نا. الٹا کریں گے تو پھر اللہ کی رضا نہیں ملے گی. کس کی رضا ملے گی؟ شیطان کو موقع مل جائے گا پریشان کرنے کا. اور اعتراض کی جو بات آئی ہے نا، تو غیر ممکن ہے کہ اعتراض کی بات بھی آ جائے اور اللہ سے بدظنی پیدا ہو جائے، بدظنی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ سے بدظنی نہیں پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو غم میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو استقامت کی حالت میں رکھنی ہے، اطمینان کی حالت میں رکھنی ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ مطمئن رہیے، کوشش کرتے رہیے، حاصل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں حاصل ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کیجئے، یہ سوچ کر کہ اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہو کر رہتا ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اللہ نے نہیں لکھا تھا، نہیں ہوا، میں اس پر راضی ہوں. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم